بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، نوجوان وکیل ہیں سلمان شاہد، جن کا 9 مئی کے حوالے سے ایک مؤثر اور واضح کردار رہا ہے، اور اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہم نے سب سے زیادہ ان کو جو ٹاپ آف 10 یا ٹاپ آف 5 وکلاء ہیں جو وہاں پر عام آدمی کے لیے فائٹ کرتے نظر آئے ہیں، ان میں ایک نام سلمان شاہد کا ہے۔ یہ نوجوان وکیل ہیں اور انہوں نے بے جا کارکنان کے مقدمات بغیر فیس کے لڑے ہیں، اور نہ صرف لڑے ہیں بلکہ ان کی ضمانتیں کروائی ہیں، اور اپنے پیرے کے اندر، اپنی سیکیورٹی کے اندر، اپنے دوستوں کے ہمراہ جا کر جیل سے ریسیو کر کے وہ گھر تک بھی پہنچا کے آتے ہیں۔ تو اس نوجوان نے آج ایک خطرناک انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، اور سینئر رہنما بابر امان صاحب ہیں، وہ وہاں پر پہنچے، اور 9 مئی کے حوالے سے 106 کارکنان ہیں جن کو وہاں پر پیش کیا گیا تھا۔ اور عمر ایوب صاحب کو جب ریکویسٹ کی گئی کہ آپ آئیں، ان کارکنان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو آپ تسلی دیں، ان کو آپ حوصلہ دیں، تو انہوں نے آنے کے لیے جب کوشش کی تو ان کو بابر امان صاحب نے روک لیا۔ نہ صرف ان کو روک لیا بلکہ خود بھی جا کر ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اگر واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے، اور سورس یہی کلیم کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، تو یہ انتہائی افسوسناک حرکت ہے سینئر قانوندان بابر امان صاحب کی طرف سے۔ اگر آپ کارکنان کے ساتھ ایسا سلوک رکھیں گے تو کارکنان بھی پھر بڑی سے بڑی قربانی سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی قربانی دیتے ہوئے بھی سوچیں گے کہ اگر پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پارٹی چیئرمین پابند سلاسل ہیں اور بیجا مقدمے کے اندر اڈیالہ جیل میں بند ہیں، اگر ایسے وقت میں آپ کارکنان کا حوصلہ نہیں بڑھاتے تو یاد رکھیں اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہوگا۔ اور اس وقت جو کنٹروورسی چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ جب اعلان کیا گیا ٹکٹس کے حوالے سے، جو خواتین کی نشستیں تھیں 2 پنجاب کے اندر، اس پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ٹیکنوکریٹ کے طور پہ، اور ایک نشست جو ٹکٹ دی گئی وہ صنم جاوید خان صاحبہ کو دی گئی تھی۔ تو اس کے اوپر سلمان دورانی ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ صرف ان 2 خواتین کو ہی کیوں ٹکٹ دی گئی۔ اس پر ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، عزبہ عبداللہ، انہوں نے کچھ وضاحت دی۔ انہوں نے بتایا کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ عمر کے حصے میں ہیں، یعنی اس عمر کے اس حصے میں جا کر بھی پارٹی کے لیے ڈٹے رہنا اور عدالتوں کے اندر ذلیل ہونا، جیلوں میں پڑے رہنا، یہ بہت بڑی بلا شبہ قربانیاں ہیں۔ اور نواز شریف جیسے ٹائکون کو، یعنی جو سیاست کے اندر گرو مانے جاتے ہیں، جو سیاسی ہیرا پھیری کے اندر ایک بڑا نام رکھتے ہیں، جن کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ سے جوڑ توڑ کی سیاست رہی ہے، جن کی سیاست میں خرید لو، بیچ دو، مار دو، یہی کچھ رہا ہے ہمیشہ سے، اور ایسی سیاست کرنے کا قائل بندہ کس طرح سے ایک ایسی خاتون سے، جس کے الیکشن کمپین نہیں کرنے دی گئی، جس کے بینر نہیں لگنے دیے گئے، جس کے لیے کسی ووٹر کو نکلنے نہیں دیا گیا، ایک ایسی خاتون کے ہاتھوں وہ 68,000 کی لیڈ سے ہارے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو جتوا دیا گیا ہے، 2 RO چینج کرنے پڑے، ساری سرکاری مشینیں لگانی پڑی، سارے کا سارا عملہ وہاں سے بھگانا پڑا، گنڈا گردی، بدماشی، سارا کچھ کرنے کے بعد ایک نااہل کرپٹ کو جو 4 سال تک عدالتوں کو مطلوب رہا اور 4 سال تک ملک سے مفرور رہا، ایسے بندے کو جتوانے کے لیے جو زور لگایا گیا سرکاری مشینری کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے ہے۔ تو ایسی خاتون کے لیے سینیٹر کا جو عہدہ ہے وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے صنم جاوید خان صاحبہ کے حوالے سے کچھ خدمات، ان کی قربانیاں کچھ بیان کی، جس پر ایک خاتون جو جیل میں رہی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہماری بہن ہیں طیبہ راجہ صاحبہ، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ کسی ایک کو بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ اگر صنم جاوید 10 دفعہ گرفتار ہوئی ہیں تو ان کی 9 دفعہ ضمانت بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک ایسی عدالت جہاں پر عالیہ حمزہ یا طیبہ راجہ کی ضمانت نہیں ہو رہی، وہاں پر صنم جاوید خان کی ضمانت کیسے ہو جاتی تھی؟ ان کا ایک سوال تھا، اور سوال کرنا کسی کا بھی جمہوری حق ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسی بھی زندہ معاشرے کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے، اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اگر وہاں پر اختلاف باقی ہے اور اختلاف رائے کا احترام باقی ہے تو اس معاشرے کے اندر اس معاشرے کا حسن باقی ہے، وہ معاشرہ زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو انہوں نے جب اس پر اعتراض کیا تو مزید جو ہیں اس پر جو مقدس امان ہیں، ہماری صحافی بہن ہیں، انہوں نے بھی ایکسپلین کی کہ یہ وقت آپس کی لڑائی کا نہیں ہے، اور ہماری طرف سے بھی مخلصانہ برادرانہ مشورہ یہی ہے کہ یہ وقت عمران خان صاحب کی رہائی پر فوکس کرنے کا ہے، یہ وقت اس دھاندلی کو ایکسپوز کرنے کا ہے جو دھاندلی، بلکہ دھاندلا، پرو میکس دھاندلا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح سے بگوڑوں کو، مفروروں کو، اشتہاریوں کو، وہ لوگ جن کی شکلیں دیکھنا لوگ پسند نہیں کرتے،
وہ لوگ جن کے نام سننا لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو کس طرح سے بدمعاشی کے ذریعے جتوایا گیا اور ان کو زبردستی سے ایوانوں پر مسلط کیا گیا، تو یہ انتہائی شرمناک ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنا فوکس اس وقت فرسٹ آف آل عمران خان صاحب کے کیسز پر، ان کی رہائی پر ہونی چاہیے، اینڈ سیکنڈلی جو ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر ان کا فوکس ہونا چاہیے۔ آپس کے تمام تر اختلافات کو، آپس کی تمام تر لڑائیوں کو، تمام تر بے بنیاد چیزوں کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس وقت صرف حقیقی آزادی کی اور عمران خان صاحب کی رہائی کی جنگ جو ان کو شانہ بشانہ ہو کر لڑنی چاہیے۔ سو آج ATC کے اندر 9ویں کیس میں جو عمر ایوب صاحب ہیں، ان کی 5 مقدمات میں ضمانت منظور ہوئی اور اس طرح آج کے کیسز وہاں پہ نمٹ گئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہاں پر آئی ہوئی تھی، انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات بھی کی، اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہ اوبیسلی جو ہے وہ باہر آ کر میڈیا ٹاک تو نہیں کر سکتی کیونکہ وہ قید میں ہیں، لیکن انہوں نے صحافیوں کے ذریعے جو پیغام بھیجا کہ چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، رول آف لا کو وائلیٹ کیا ہے، جس طرح سے عام آدمی کا ووٹ کا حق انہوں نے سلب کیا ہے، جو امیدواران جیتے ہوئے تھے اور بھاری اکثریت سے جیتے ہوئے تھے ان کو دن دونس اور دھاندلی کے ذریعے سے جتوایا گیا ہے۔ اور بہت سے پیغامات چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے مختلف صحافیوں کو آ رہے ہیں، چیف الیکشن کمیشن کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی ان کو ریسنٹلی ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ 20 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ری کاؤنٹنگ کے نام پر واپس لیں اور مسلم لیگ نون کو دیں، جو بہت بڑا امتحان تھا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے لیے، کیونکہ وہ پہلے بھی اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے لیے، شریف خاندان کے لیے، ان کی وفاداری کے لیے اپنے منہ کے اوپر ایسی کالک مل چکے ہیں کہ وہ جتنا مرضی رگڑ رگڑ کے دھوئیں وہ کالک نہیں اترے گی۔ اور پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر، پاکستان کے الیکشن ہسٹری کے اندر وہ چیز یاد رکھی جائے گی۔ یعنی پاکستان کا متنازع ترین چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ ہیں، جن کو اپنی انسلٹ اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ اگر ان کو فواد چودھری صاحب منشی کہہ دیں تو اس کے اوپر بھی توہین الیکشن کمیشن کا کیس بن جاتا ہے، لیکن جب انصاف کی فراہمی کا وقت ہو تو وہ ہمیشہ مفرور نظر آتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو کسی بھی طور پر ہم جانبدار، غیر جانبدار نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ واضح طور پر جانبدار ہیں۔ ایک بطور پارٹی انہوں نے کام کیا ہے، اور الیکشن کے اندر جس طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حقوق سلب کیے، جس طرح سے انہوں نے ابھی ریسنٹلی مقصور نشستوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2 نمبری کی ہے، جو فراڈ کیا ہے، جو دھوکہ کیا ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے، قابل نفرت ہے، اور لوگوں کے اندر اس چیز کو لے کر شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ان کو ایک آفر کی گئی تھی کہ اگر آپ 20 سیٹیں دلواتے ہیں تو آپ کو کینیڈا کے اندر ایک جزیرہ بھی دیا جائے گا اور وہاں پر آپ کو سفیر لگا دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت جتنے بھی لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں ان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اگر کوئی کارروائی کر کے ملک سے بھاگنا ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پاور بن چکی ہے جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ یعنی میاں صاحب کو ایک لڑکے ایان نے وہاں نہیں رہنے دیا، اور میاں صاحب اس سے آوازار تھے، کبھی اس کے اسکول پہنچ جاتے تھے میاں صاحب کے کارکن ان کو وہاں سے نکلوانے کے لیے، کبھی ان کے گھر پہنچ جاتے تھے، کبھی اس کو گالیاں دے رہے ہوتے، دھکے مار رہے ہوتے تھے، تو ایک لڑکا ان سے نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ تو جہاں پر پوری پاکستان کی کمیونٹی ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، اور وہ قطعی طور پر اس الیکشن کمیشن کو اور ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔